نے لکھا ہے، جس نے دنیا میں ایسی تعلیم عطا فرمائی انسانوں کو، جس نے انسان کو انسانیت سکھائی ہے اور اپنے پیچھے اپنی چھاپ چھوڑ کر کے گئے، 100 ایسے شخصیتوں کا نام اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے 10 سال میں نے اس پر محنت کی، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے پڑھا، ان کی زندگیوں کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد جب باری آئی کتاب لکھنے کی، مسئلہ پیدا ہوا سب سے پہلا نام کس کا لکھا جائے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے میرٹ سے کام لیا، ناانصافی نہیں کی، انصاف سے کام لیا، اور سب سے پہلا نام اس نے جو لکھا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا پہلے نمبر پر۔ حالانکہ تھا وہ عیسائی، مسلمان نہیں تھا۔ جب اس نے کتاب منظر عام پر شائع کی، عیسائیوں نے گھیرا، کہا تو خود عیسائی ہے، تو نے سب سے پہلے نام مسلمانوں کے نبی کا کیوں لکھ دیا؟ پہلے نمبر پر اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھنا چاہیے تھا، محمد کا نام کیوں لکھا؟ وہ جواب دیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے سارے نبیوں کو پڑھا ہے، جو مقام اور مرتبہ نبی آخر الزماں کا ہے، اور جیسی سیرت حضور کی ہے ایسا مقام بھی کسی کا نہیں، ایسی صورت بھی کسی کی نہیں، اس لیے میں نے سب سے پہلا نام مسلمانوں کے نبی کا لکھا۔ اور یہی نہیں، فرانس کا ایک بہت بڑا اسکالر ہے، لیمارٹین اس کا نام ہے، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، انسان کو پرکھنے کے جتنے اصول دنیا میں پائے جاتے ہیں سارے اصولوں کو میرے پاس لے آؤ، اور ہر اصول کی روشنی میں محمد عربی کی زندگی کو تولو، تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ حضور کا مرتبہ اللہ کے مرتبے سے نیچے ہے اور مخلوق کے مرتبے سے اوپر ہے، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضور کا مرتبہ ہے، اور تمام مخلوق میں سب سے افضل کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضور کا مرتبہ ہے۔ اور یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی فرمایا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکمتیں، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اللہ نے ان کا امتی ہمیں بنا دیا، ہمیں فخر کرنا چاہیے۔